محترم خالد صاحب سے میں گزارش کروں گا اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگ ہماری انتظامیہ کے جناب خالد ٹھیکیدار صاحب، ان دونوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے ہاتھوں سے ان کو انعامات سے نوازیں. تشریف لے آئیں. عبد المنان صدیقی ڈورا لائی سے. محمد سیف الرحمان جامعہ امدادیہ فیصل آباد کے طالب علم ہیں سال سے. محمد بقاس محمد دلال نواز سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں، دارالفاروقیہ کے شاگرد ہیں. اب یہ جو دورے والے احباب ہیں ابھی آئے ہیں، ان کے اندر اسناد کی تقسیم کے لیے میں گزارش کروں گا جناب بھائی سلمان صاحب اور حکیم جمیل صاحب وہ تشریف لائیں اور ان کے اندر اسناد تقسیم تشریف لیں. محمد عبد المنان صدیقی ڈورا لائی سے. محمد دلال نواز سیالکوٹ سے. محمد سیف الرحمان جامعہ امدادیہ فیصل آباد سے. محمد وقاص جزاک اللہ. شیب رکھیں. اب جو ہمارے یہ بھائی ایک پیغام دے رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے لیے تو یہ بات کرنا ایک بہت یقیناً یہ میرے رفقا بیٹھے ہوئے ہیں، انتظامیہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں کہ بھائی فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کی تقریب اور یہ آپ کی محنت اسلام کے بہت بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ہے. اللہ قبول کرے. ہمارے جو جن بچوں نے ہمارے پاس پورا سال پڑھا ہے ان کے اندر امتحان ہوا ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے اعتبار سے، ان کے اندر کتب کی تقسیم کے لیے میں گزارش کروں گا ہمارے انتہائی محترم انتہائی معزز مہمان جناب قاری نسیم صاحب کو، استاد القرآ یہ گکڑ والے جانتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں ان کے اندر کتب تقسیم کریں. محمد ولی اللہ یہ چترال سے ہے جی. محمد سفیان. محمد عبد الحسین. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، بہت زیادہ ہم ان بچوں کے اندر شیلڈ تقسیم کرنے کی ایک ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، چاہے جائے کہ مجھ سے ناراض ہو جائیں، بڑے پیارے دوست ہیں سر نعمت علی چوہان، پرنسپل گرامر اسکول. میں ان کے پاس بیٹھا ہوا، میں نے کہا کہ یار یہ آپ نے شیلڈ بنوائی ہے، یہ کتنے کی بنوائی ہے؟ تم نے کتنی بنوائی ہے؟ میں نے کہا مجھے جتنی بھی چاہیے مجھے تم نام دے دو، میں تمہیں بنوا کے دے دوں. میرے بھائی ہیں چھوٹے مفتی بیت الخالق صاحب، یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں سنی بن کے، مولانا قاری جمیل صاحب کے شاگرد ہیں، ابھی ایم فل انہوں نے مکمل کی ہے الحمدللہ. مفتی بھی ہیں مفتی بیت الخالق صاحب، انہوں نے ڈیزائننگ کی، بھائی نعمت نے بنوا کر ہمیں دے دی.
جو ان کی اپنی سکول کی شیٹ ہے وہ بہت نارمل سی ہے، اور یہ انہوں نے بہت اعلیٰ قسم کی بنوا کر دی. وہ ایک ساتھی کو دکھائی، وہ کہنے لگے یار یہ تو بہت بڑی شیٹ ہے. تو میں بھائی نعمت سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور شیٹ لائیں. محمد امیر حمزہ پاؤں سے بھی نوازتے رہے. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد ولی اللہ اور محمد سفیان نے. ولی اللہ دوسری پوزیشن سفیان علی شاہ. اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے عبد الحسیب نے. جزاک اللہ خیر تعالی فی الدارین. اب اساتذہ کی باری ہے، بڑے بعد میں ہی آتے ہیں، تو میں اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام احباب کا شکریہ. مجھے بہت سارے ایسے چہرے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ میں ان کے نام سے واقف ہوں، کس کس کا نام لوں. سب کا شکریہ. اللہ آپ کو اپنی جگہ سے بہت زیادہ جزائے خیر عطا کرے. ہمارے قاری اسماعیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عدالت کے باوجود تشریف لائے ہیں. قاری امتیاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قاری معظم صاحب آمدہ نگر سے تشریف لائے ہیں، پروفیسر ساجد صاحب ہیں. اساتذہ کو انعام دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش. بعض ساتھیوں نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ ہم اپنے تاثرات دینا چاہتے ہیں. صرف 3 آدمی، انتظامیہ والا پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ نے بیٹھنا ٹھیک ہے. ان میں سے کوئی تاثر نہ دے. آپ میں سے کوئی ساتھی اگر یہاں آ کے تاثر دینا چاہے 1 منٹ کے اندر تو جلدی سے تشریف لے آئیں. جو ساتھی تاثر دینا چاہتی. پروفیسر ساجد صاحب، کہ آپ نے ہماری تعلیمی پروگرام کو کیسا پایا، اس پوری محفل کو کیسا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے 3 سال پہلے تقریباً 3 سال پہلے 3 سال صاحب میں ایک پروگرام میں شرکت کی دعوت دی. جانے کا اتفاق ہوا. وہاں بھی اسی طرح اچانک مفتی صاحب نے بائک پہ بلا لیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ بکر کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. میں غلام والا ہی بات کر رہا ہوں. اور جو شخص بھی، میں کبھی کبھی اپنے اور احساسات کا اظہار کرتا ہوں اور منع کرتا ہوں بڑا جدت کہ میرے شیخ کے بعد حقیقت ہے کہ وہ سلسلہ جو ہے وہ کٹ کر رہا ہے. جو مفتی صاحب نے اللہ ان کی عمر میں، ان کی عمل میں، ان کی علم کے اندر، ان کے سب شب کے اندر اللہ ہر پل اضافہ بہت بڑی کاوش. میں تو اس قابل ہی نہیں. میرے استاد مقرر جو ہے وہی اس محفل میں تشریف فرما. میرے اور بہت سارے محترم علماء کرام بھی اس محفل میں تشریف فرما. میرے کچھ شاگرد بھی اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شاگرد کا نام کا بڑا شمال پڑا. مجھے دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی. میں خوشی بیان نہیں کر سکتا کہ کبھی وہ حافظ شہاد اکبر کہ جس کو میں کلاس میں لیا کرتا تھا، حافظ کیا کر رہے ہو، بڑے ہو گئے انگام کیا ہو رہا. کبھی کبھی میں جب تذکرہ کرتا تھا کہ میرے شیخ نے یہ فرمایا اپنے لیکچر کے اندر،
ایک دن شباب نے مجھے پوچھ لیا سر آپ نے شاید آپ اکثر اپنے لیکچر کے اندر ان کا حوالہ دیتے ہیں، دو بندوں کا حوالہ دیتے ہو، ایک سریندر کالج کے پروفیسر ہے ان کا حوالہ دیتے ہو پروفیسر غلام حیدر صاحب کا، ایک شیخ کا حوالہ دیتے ہو، کبھی نام کا تذکرہ نہیں کیا۔ میں کہا بیٹے بات یہ ہے کہ جب میری اسٹیج پہ آؤ گے پھر یہ بات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ جو اسٹیج پہ بیٹھ کے کھڑے ہو کر میں بول رہا ہوں وہاں ہاتھ قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے اور بعض اوقات مصلحت کے تحت نام لینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو میں نے اپنے شیخ کا نام بتایا، میں نے کہا کہ میرے شیخ کا نام جو ہے امام اہل سنت مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدر ہے۔ ان کے بیٹوں کی خاک کیا حقیقت یہ ہے کہ آج اگر میرے چہرے پہ یہ سنت رسول ہے، اگر آج میں اس مائک پہ کھڑا ہوں تو یہ ان کی دعاؤں کا ہے۔ مفتی صاحب نے ان کا پہلا پروگرام جو میں نے دیکھا بالکل چھوٹے بچوں کا تھا، آج ماشاءاللہ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بچے جنہیں یہ گنے میں ان کے سامنے اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں انہوں نے بولی ہیں بہت سارے نہیں سمجھ لیں گے، پڑھنا کیا بہت ساری ایسی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب اور ان کے ساتھیوں، ان کے رفقاء کار، ان کی انتظامیت ہر پل ان کو اپنے حسوان میں بھی رکھیں، ہر پل ہر لمحے پہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائیں، اور ان کی جو عزائم ہیں، ان کی جو کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائیں۔ بہت بڑی ایک تحریک شروع کر دی میرے سامنے، اللہ ہر پل اس میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ اور رکاوٹیں آنے سے پہلے اللہ اور آمین سنا اور میرا ان کے ساتھ وہاں ان کے گاؤں میں جانا ہوا اور ان کے ابا جان سے ملاقات ہوئی اور اتنا دل خوش ہوا کہ وہ ٹیچر تھے اور ایک ٹیچر کے بیٹے کو پتا کہ کس طرح سے نوازا، اور پھر میں جب اس سفر کے دوران یعنی جانا بھی اس گاڑی میں تھا اور آنا بھی اسی گاڑی میں تھا، تو میرا اتنا دل خوش ہوا ان سے بات کر کے دیکھ کر پہلے کبھی تعارف نہیں تھا، لیکن اچانک وہاں فنکشن تھا ان کا مدرسے کا، وہاں جانا ہوا اس سلسلے میں، تو میں نے جب ان سے بات چیت کی تو میں حیران ہو گیا کہ ہر لائن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فراست دی ہے اور اتنی ذہانت اور انٹیلیجنسی دی ہے کہ میں حیران ہو گیا۔ ختم نبوت کے سلسلے میں ان کے اشعار سن کر بہت خوش ہوا اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شخصیت جو ہے جس کو نوازا ہے اپنی خاص طرف سے، اپنے خاص مہربانی سے، لیکن حقیقت ہے کہ دنیا میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اور پھر اس میں جو ہے نا وہ آزمائشیں ہوتی ہیں، تو بالکل یعنی کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسی بھی ہم بات سنیں گے جو ہم نے سنی اور پھر اس پر انتہائی ہمیں پریشانی اور حیرانی ہوئی، اور پھر اس کے بعد جب وہ بات سنی
اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے اپنی مسجد میں ان کو بلایا اور پھر یہ عرض کی آپ جمعہ پڑھائیں اور جمعہ کا خطبہ انہوں نے لیا اور بیان کیا، بڑا مؤثر تھا۔ اور پھر میں نے خیال کیا کہ کیسے حالات سے یہ گزر کر کیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو خاص کرم تھا اور ان کے بزرگوں کے پیچھے دعائیں تھی وہ کام آئیں۔ اور مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ شعر سن کے پیٹ سے نکل گیا۔ ہاں تو وہ یہ ہے کہ مجھے یہ باتیں سے میں گھبرا میں رکھا، یہ تو چلتی ہے مجھے اونچا اڑانے کے لیے، اور جتنا وہ معاملہ باقی ہے شعر کے ہوا تھا نا، یہ باتیں مخالف پر چلی جی، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ یہ باتیں مخالف سے میں گھبرا میں رکھا، یہ تو چلتی ہے مجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ نے بالکل کوئی یہ باتیں مخالف تھی نا، اس کے نتیجے میں اخیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ مجلس قائم کر دی، اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کا یہ جو کام لے رہے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اور سارے سے یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اس میں اور ترقی عطا فرمائے اور اس پر عمل عطا فرمائے اور اپنا فضل و کرم سے ہم واسطہ رہے۔ بہت پیارے دوست رانا خالد کے لیے خالص رحمت اللہ علیہ جب پہلی دفعہ مجھے لینے کے لیے گئے، میں نے ان سے کہا کہ میں مساجد کی ترتیب سے تنگ ہوں، میں نہیں ہوں۔ دوسری دفعہ گیا، میں نے کہا نہیں، تیسری دفعہ گیا، میں نے کہا ایک شرط پہ آؤں گا کہ مسجد میں صرف میری بات چلے، میں اپنی ترتیب چلاؤں۔ انہوں نے کہا جی آمین ہے۔ اور اس بندے کو میں نے دیکھا کہ میں گھر میں ہوں، جامعہ چھٹی گیا ہوں، یہاں پر ایک کیل لگانا ہے، مجھے فون کر کہتا ہے اجازت ہے؟ عجیب انسان کہتا ہے میں نے آپ سے بات کر دی ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر میں کوئی کام نہیں کروں گا، ہر پل ہر آن ہر گھڑی۔ پھر رانا صاحب اور میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے اوپر دفتر میں، ہم دونوں ہی بیٹھے تھے، مشورہ کرتے تھے۔ میں نے کہا رانا صاحب ایک مشاورت کی ٹیم بنائے، مشورے میں برکت ہوتی ہے۔ پھر ہم نے یہ ٹیم تشکیل دی، رانا صاحب نے اور میں نے مل کر، یہ بھائی خالد صاحب تھے، سلمان صاحب تھے، بھائی جمیل صاحب تھے، اور یہ ہم نے ایک 7 آدمیوں کی ٹیم تشکیل دی۔ پھر رانا صاحب چلے گئے، رانا صاحب کے بیٹے، میں نے ان سے نا اس وقت جنازے سے پہلے بات کی، میں نے کہا کہ جیسے رانا صاحب کی تمام تر ذمہ داریاں آپ کے اوپر آئی ہیں، مسجد کی بھی صدارت کی ذمہ داری آپ کو، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائی، انہیں قبول فرمائی۔ آپ ساتھ ہی دل میں رانا خالد صاحب کے لیے بھی دعا کریں۔ اساتذہ کو انعامات دیتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، انشاءاللہ نماز کے بعد آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ یہ سوال ہے کہ اتنا بڑا جو آپ نے انقلابی قدم اٹھایا ہے، سکیورٹی کا آپ نے کیا انتظام کیا؟ سکیورٹی جو ہے نا یہ اللہ پر چھوڑ دیا، وہ جو سب سے بڑا سپر پاور ہے نا تو اس پر چھوڑ دیا۔ ہم نے کام کرنا ہے، گاڑی جو چلا رہا ہوتا ہے نا وہ پھر کھڈے شڈے آتے ہیں، وہ وہاں پر تھوڑی سی رفتار آہستہ کرتا ہے، لیکن گاڑی روکتا نہیں ہے، اس نے پہنچنا ہوتا ہے منزل پہ۔ ہم نے منزل پہ پہنچنا ہے انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کی دعائیں۔ اب دیکھیں یہ مجمع ہمارے ایک ناکارہ لوگوں کی دعوت پہ، یہ یہاں پہ آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ لوگوں کا بہت زیادہ جزائے خیر، اللہ آپ کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں شکریہ نہیں ادا کر سکتا، کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ انتظامیہ والے دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہمارے ساتھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کہاں سے مجمع آ گیا۔ یہ مجمع ہمارے نزدیک بہت زیادہ مجمع ہے، یہ تھوڑا مجمع نہیں ہے، یہ بہت زیادہ مجمع ہے۔ جو یہاں کے گکڑ کے ساتھی ہیں وہ سمجھیں گے کہ یہ مجمع زیادہ ہے الحمدللہ۔ تو اساتذہ کو انعامات دیتے ہیں، انعامات اساتذہ کو دینے کے لیے میں گزارش کروں گا پیر خلیفہ مجاز پیر سلطان صاحب نقشبندی رحمۃ برکاتہ مولانا مفتی الرحمان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اساتذہ کے اندر کتنے سے تقسیم کریں۔ نعرے جامعہ علوم اسلامیہ، نعرے تکبیر۔ سب سے پہلے ہمارے جو بڑے استاد ہیں، ہمارے ساری ٹیم کے جو امیر ہیں جناب مولانا عامر کشمیری، میں ان پر میں نے لقب دیا ہے، میں نے کہا کہ کشمیری ہونا چاہیے ساتھ، میں ہی کشمیری، جھوٹ تو نہیں ہے، لیکن کشمیری کی نسبت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں۔ مولانا عامر صاحب سے گزارش کروں گا بڑے ہی ادب کے ساتھ کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خطبہ تسلیم کریں۔ اس کے بعد
ہمارے بڑے ہی پیارے، بڑے پیارے، میں ویسے بھی ساتھی میں کہتا ہوں یہ بڑا پیارا ہمارا دوست ہے. میں گزارش کروں گا مولانا شاہ انور صاحب سے، دور حدیث بھی کیا ہے، ایم فل بھی کیا ہے، اور گرامر ماڈل اسکول کی ایک برانچ بھی چلا رہے ہیں ماشاء اللہ. میں ان سے گزارش کروں گا تشریف. مولانا عبدالمنتقم صاحب سے گزارش کروں گا، ہمارے بڑے استاد ہیں، عربی تکلم کے، جامعۃ الرشید کے فاضل ہیں، چترال سے ان کا تعلق ہے، بڑے محنتی آدمی ہیں، بہت محنتی. میں خود بھی لے لوں. اور شیٹ کے لیے یہاں پر ہمارے ایک اور بڑے محترم شخص موجود ہیں، جناب قاضی ارشد صاحب امرت پورہ میں بڑی محنت فرما رہے ہیں. تشریف لائیں قاری ارشد صاحب، تشریف لائیں، تشریف. مولانا عامر صاحب، مولانا عامر صاحب بھی تشریف لے آئے، مولانا شاہ انور صاحب بھی تشریف لے آئے، مولانا عبدالمنتقم صاحب بھی تشریف لے آئے، اور میں بھی حاضر ہوں. آخر میں ہمارے ایک ساتھی ہمیں دعوے مخالفت دے کے جانے لگے ہیں. بڑی انہوں نے خدمت کی ہے ہمارے ادارے کی. ان کا بھائی سعودی عرب جا رہا ہے تو ان کا گھر میں ضرورت ہے، تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ یہ گھر آ جائے. قاری عارف صاحب مجھے انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ سالانہ پروگرام میں آپ کو عزت کے ساتھ ہم رخصت کرنا چاہتے ہیں. عزت کے ساتھ کسی کو رخصت کرنا ہو تو عزت کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ تعلق قائم رہے. میں محترم جناب قاری عارف صاحب سے گزارش کروں گا کہ مولانا عامر صاحب کے ہاتھ سے کتب بھی وصول فرمائیں اور اپنی شیٹ بھی. یہ ان کے اعزاز کے طور پہ ہے. انہوں نے جو مدرسے کی خدمت دن رات انہوں نے مدرسے کی خدمت کی ہے، بچوں کی خدمت کی ہے، اس حوالے سے ان کو خراج تحسین ہم پیش کرتے ہیں. اور ہماری خواہش یہی ہے کہ یہ یہیں پہ رہے، ان کی مجبوری ہے، جا رہے ہیں. اب سب ساتھیوں کا پھر ایک دفعہ شکریہ. تو دعا کے لیے ہمارے ساتھی مولانا نجم صغیر صاحب سے میں گزارش کروں گا دعا کے بعد یاد رکھیے انشاءاللہ 35 منٹ پہ جماعت کھڑی ہوگی، اس کے بعد کھانا ہوگا، اس کے بعد آپ کو اجازت. یہ جو نظام شروع کیا ہے اس کے حوالے سے تھوڑی تفصیلات جو ہے وہ سنانا چاہتے ہیں. میں اپنے جو ہے وہ موجود ساتھی ہمارے جو ہے جو کافی تنظیم ہے اس کو مولانا نجم صغیر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ جو یہاں پر ہم نصاب پڑھا رہے ہیں اور جو آئندہ کے ہمارے مقاصد اور عزائم ہیں اس کے حوالے سے تھوڑی سی جو ہے وہ فرما دیں اور ساتھیوں کو مطلع فرما دیں تاکہ اہل علاقہ کو پتہ چلے کہ ہم یہاں جو ہے وہ کس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں جو ہے وہ کون سی تعلیم اور کون سا نصاب جو ہے اس کے حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے. تو حضرت مولانا حکیم نجم صغیر صاحب الحمدللہ اللہ کا لاکھ فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ادارے کے ساتھ مسلم کیا ہے اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے. بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ طلباء وہ عزیز جنہوں نے اس جامعہ سے اپنی تعلیمی سلسلے کو مکمل کیا ہے، اور بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ اساتذہ کرام جنہوں نے محنت کی ہے، اور آپ کو مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ بھی اصلاح تربیت محفل کے اندر تشریف فرما ہیں. میرے اساتذہ بھی یہاں موجود ہیں، میرے عزیز بھی یہاں موجود ہیں، میرے بڑے بھی ہیں، میرے چھوٹے بھی ہیں. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
الحمدللہ اس ادارے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سلک رکھا ہے، ساتھیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم یہاں پر ایک الگ ترتیب لے کر چل رہے ہیں. ایک سال عربی ہے، دوسرے سال انگلش ہے، اور تیسرے سال سے بھی ہم اگلا نصاب شروع کریں گے. اور انشاءاللہ یہاں پر ہی درس نظامی کو آخری مراحل تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ. یہ آپ حضرات کی دعاؤں سے، آپ کی محنتوں سے، آپ کی کاوشوں سے، اساتذہ کرام کی محنت سے انشاءاللہ سب ممکن ہوگا. بس آپ سے جڑے رہنے کی امید بھی ہے، گزارش بھی ہے، درخواست بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے اس کام کے لیے اپنے آپ کو جوڑے رکھیے، اپنے بچوں کو تیار کیجیے، اپنے ساتھیوں کو تیار کیجیے، دوستوں کو دعوت دیجیے، تاکہ اللہ رب العزت اس ادارے کو دنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. انشاءاللہ العزیز ہم دعا کر لیتے ہیں. اساتذہ کرام بھی یہاں پہ موجود ہیں. یہ جو پیسے اکٹھے ہوئے تھے میرا دل ہے کہ یہ بچوں کی تنصیب کا 7,000 روپیہ اکٹھا ہوا تھا. 1,000 میں نے اپنی طرف سے ڈالا، 2,000 سارے بچوں کا جنہوں نے اشعار پڑھے. یہ مولانا نجم صاحب سے آپ وصول. جلدی ہو جلدی جلدی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وشفاء جزا الله عنا سيدنا محمد محمد وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين بذلك. ہمارے انشاءاللہ